کی اس نشست میں نا 3 باتیں رکھتے ہیں. کتنی؟ 3. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، قرآن حفظ کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں. یہ ایک چھوٹا کام ہے یا بہت بڑا کام ہے؟ بہت بڑا کام. صرف بڑا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام. لیکن آپ یہ بتائیں کہ قرآن کریم صرف پڑھنے کی کتاب ہے یا عمل کی کتاب ہے؟ عمل کی کتاب. اب دیکھیں نا، قرآن ہم پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، پکے حافظ بن جائیں، مضبوط حافظ بن جائیں، لیکن قرآن پر عمل ہی نہ ہو تو کوئی فائدہ ہوگا؟ فرض کریں کہ ایک بندے نے بہت اچھی گاڑی لی، بہت مہنگی گاڑی لی، اب گھر میں کھڑی ہوئی ہے، چلاتا ہی نہیں، چلاتا ہی نہیں، چلاتا ہی نہیں. تو ایسی گاڑی کا کوئی فائدہ ہے؟ تو وہ شو روم پر ہی اچھی تھی. اتنا پیسہ خرچ کر کے لی کیوں؟ کوئی فائدہ ہوا؟ ایک بندے نے بہت اچھا موبائل لیا اور لینے کے بعد اس کو الماری میں رکھ دیا. اب آپ مجھے بتائیں اس موبائل کا کوئی فائدہ ہے؟ تو نہ لیتا، وہ پیسے خرچ نہ کرتا. تو آپ نے بہت مضبوط قرآن یاد کر لیا، بہت اچھا قرآن یاد کر لیا، لیکن قرآن پر آپ کا عمل ہی نہیں ہے تو کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ مانتے ہیں نا کوئی فائدہ نہیں. تو قرآن پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ صرف عمل کرنا چاہیے نہیں، عمل کرنا ضروری ہے. عام انسان کے لیے ضروری ہے اور آپ کے لیے زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ آپ کا دن رات قرآن کی تعلیم کے ساتھ گزر. اب سب سے پہلے تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، میں نے پچھلی نشست میں بھی آپ کو بتائی تھی کہ آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہوں، قرآن بھی حفظ کر رہے ہوں اور نمازیں بھی نہیں پڑھتے. یہ اچھی بات ہے؟ بری بات ہے؟ یہ بہت زیادہ بری بات ہے، بہت زیادہ بری بات کہ قرآن پڑھنے والا اور نماز نہ پڑھے. ان دونوں کا تو آپس میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. تو آپ سب نے وعدہ کیا تھا کہ 5 نمازیں پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو پڑھ رہے ہیں سب؟ اور اگر کسی کے اندر کمزوری ہے تو آئندہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ تعالی. دیکھیں کچھ موقعوں پر دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. آپ قرآن پڑھتے ہیں، صبح 8 بجے آتے ہیں، 2 بجے تک آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں. تو جب قرآن کی پڑھائی آپ کی ختم ہوگی اس وقت آپ دعا کر لیں گے کہ یا اللہ اتنی میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، یا اللہ اس قرآن کی تلاوت کی برکت سے مجھے 5 ٹائم کا نمازی بنا دیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو نمازی نہیں بنائیں گے. اور میں نے آپ سے یہ بھی عرض کیا تھا، آپ صبح مدرسے آ رہے ہیں اور آپ نے فجر کی نماز ہی نہیں پڑھی ہوئی. یہ اچھی بات ہے؟ آپ کا ذہن تو بند ہے. آپ کو معلوم ہے نا جب سوتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ 3 گرہ لگا دیتا ہے. جب ایک تھیلی پر آپ نے گرہ لگا دی، ڈھال لگا دی، تو اس میں کوئی چیز ڈال سکتے ہیں؟ جب انسان صبح سو کر اٹھتا ہے، دعا پڑھتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، نماز پڑھتا ہے تیسری گرہ کھل جاتی ہے. حشاش بشاش صبح ہوتی ہے. اب آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی ہوئی، آپ کی گرہ کھلے گی؟ گرہ بند ہوگی. بند ہوگی، پھر آپ اس میں سبق کہاں سے ڈالیں گے؟ پھر آپ کہیں گے مجھے سبق ہی یاد نہیں ہوتا. آپ ذہین اپنی جگہ پر، لیکن اگر آپ صبح فجر کی نماز ہی نہیں پڑھ رہے تو آپ کا ذہن تو کام نہیں کرے گا. اس لیے یہ وعدہ کر لیں، تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 5 نمازیں اور خصوصاً فجر کی نماز کی انشاءاللہ ہم کیا کریں گے؟ پابندی. قد افلح کس کس نے پڑھ لیا؟ پہلی آیت کون سی ہے؟ قد افلح المؤمنون. مومن لوگ کامیاب ہو گئے. مومن لوگ کیا ہو گئے؟ اس کے بعد والی آیت کون سی ہے؟ مومن ہوتا وہ ہے جس کی نماز اچھی ہوتی ہے. اب آپ کی نماز ہی اگر اچھی نہیں تو کامیابی کی میں ہم جائیں گے کیا؟ ہم تو کامیاب ہی نہیں ہوں گے. تو آپ چاہتے ہیں کہ کامیاب نہ ہو؟ چاہتے ہیں نا کامیاب ہوں. جب کامیاب ہوں تو نماز کی پابندی ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ یہ چاہتے ہیں میرے اندر سے غلط عادتیں نکل جائیں، گناہ نکل جائیں، برائیاں نکل جائیں، بری عادتیں نکل جائیں. اتل ما کس کس نے پڑھ لیا؟ دیکھیں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، نماز انسان کو برے کام سے روکتی ہے.
ہم نماز کی پابندی کریں گے نا اللہ تعالیٰ میں نیک کریں گے، تو نماز کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں آپ سے پھر یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پر عمل نہیں کر رہے، ایسا ہی ہے کہ ایک بندے نے کروڑوں روپے کی گاڑی دی اور اپنی پارکنگ میں پارک کر دی اور چابی جو ہے نا اپنے دراز میں ڈال کے لاک کر دی، وہاں گاڑی کھڑی ہوئی ہے تو گاڑی تو خراب ہو جائے گی نہیں۔ پھر اس کو سٹارٹ کریں گے تو کہیں گے بیٹری ڈاؤن ہو گئی، دیکھیں گے تو ٹائر پنچر ہو گئے، دیکھیں گے تو مٹی لگی ہوئی ہے، اس نے کیا چلاتا ہی نہیں، استعمال ہی نہیں کرتے۔ تو قرآن یاد کر لیا، قرآن پڑھ لیا، عمل کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر اس قرآن پڑھنے کا فائدہ تو نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن اصل تو پڑھنے کی کتاب بھی ہے اور ساتھ میں عمل کرنے کی۔ ایک دوسری چیز جس کی عام طور پر شکایت آتی ہے، اب دیکھیں آپ جس عمر کے ہیں نا، تو ایک دوسرے سے کبھی کوئی لڑائی ہو جاتی، کبھی کسی نے کسی کو دھکا دے دیا، کبھی کسی نے کسی کے ساتھ مذاق کر لیا۔ ایسا مذاق کرنا ہی نہیں چاہیے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، لیکن اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی مذاق کر لیا اور آپ کو غصہ آ گیا، کیا آ گیا؟ غصہ آ گیا۔ آپ کو کسی نے تنگ کر دیا اور آپ کو غصہ آ گیا، آپ کو کسی نے دھکا دے دیا اور آپ کو بہت غصہ آ گیا، اب کیا کریں گے آپ مجھے یہ بتائیں؟ غصہ آ گیا، آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کہیں گے کہ اس نے مجھے دھکا دیا، یہ کون ہوتا ہے دھکا دینے والا، اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں اس کو۔ آپ اس کو اتنا زور سے دھکا دیں گے کہ بس وہ تو پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا۔ ایسے ہی کرتے ہیں نا، آپ کو کسی نے تنگ کیا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اس نے مجھے تنگ کیا، اب دیکھنا میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اس کو جو ہے نا سب چیزیں یاد آ جائیں گی، میں اس کو تو چھوڑوں گا نہیں، اور میرے ساتھ میرا بھائی بھی ہے، ہم دونوں بھائی مل کر جو ہے نا اس کو سبق سکھائیں گے۔ میرے ساتھ میرے 3 دوست بھی ہیں، اب ہم 3-4 بندے مل کر جو ہے نا اس کو ایسا سبق سکھائیں گے، یہ یاد کرے گا، آئندہ بھول جائے گا۔ یہ آپ لوگ یہ کرتے ہیں، تو قرآن پڑھنے والے کو یہ کرنا چاہیے؟ کبھی بھی نہیں۔ دیکھیں غصہ آنا یہ بری بات ہے کیا؟ غصہ آنا بری بات نہیں ہے، غصہ تو ہر انسان کو آ جاتا ہے، انسان ہے نا، انسان کو غصہ بھی آئے گا، انسان کو ہنسی بھی آئے گی، انسان کو غم بھی آئے گا، انسان کو بیماری بھی آئے گی، انسان کو صحت بھی آئے گی، انسان کو پریشانی بھی آئے گی، انسان کو رونا بھی آئے گا، سب چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن غصے کے مطابق عمل کرنا، غصہ آیا ہم نے کسی کا گریبان پھاڑ دیا، غصہ آیا ہم نے اس کو مار دیا، غصہ آیا ہم نے اس کو گالیاں دے دی، غصہ آیا ہم نے جو ہے نا اس کو 3-4 دوستوں کو بلا کر ہم نے تو اس کو بس کئی ٹھکانے لگا دیا۔ یہ دیکھیں قرآن پڑھنے والا بندہ کبھی ایسا نہیں کرتا ہے؟ قرآن پڑھنے والا کیا کہتا ہے کہ بھائی میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کیا فرماتے ہیں؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ کاظمین الغیظ کا مطلب غصہ آنے کے بعد اچھے انسان وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو برداشت کر لیتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہماری بھی عادت کیا ہونی چاہیے؟ غصہ آ گیا ہم کہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ ہر چیز کا بدلہ کیا دنیا میں لینا ضروری ہے؟ ایک بچہ اپنے ابو سے وہ کرتا ہے، ضد کرتا ہے، کہتا ہے مجھے جو ہے نا وہ چاہیے، اسکوٹی چاہیے، الیکٹرک بائک چاہیے۔ آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو کرتے ہیں۔ تو ابو نے اس کو کہا کہ ابھی آپ کون سے پارے میں ہیں؟ تو اس نے کہا میں ہوں 20ویں پارے میں۔ کتنے پارے باقی ہیں؟ تو کہا کہ 10 پارے باقی۔ ابو نے کہا اگر ابھی چاہیے نا ابھی تو پھر سائیکل دلا دوں گا، اور اگر انتظار کرنا ہے تو 10 پارے ختم ہونے کے بعد جب حافظ بن جاؤ گا نا پھر اسکوٹی دلا دوں گا۔ اب آپ کیا کریں گے مجھے یہ بتائیں؟ ابھی سائیکل لے لیں گے؟ ہاں نہیں لیں گے، کیا کریں گے؟ 10 پارے ختم ہونے کا انتظار کریں گے، اور ختم بھی بہت جلدی جلدی کریں گے۔ آپ کہیں گے مجھے اسکوٹی، انتظار کریں گے نا، اس لیے کہ ابھی جو چیز ملنی ہے نا بعد میں اس سے اچھی چیز ملنی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ سوچیں کہ دنیا میں جو چیز ملنی ہے میں بدلہ لے لوں گا نا، تھوڑا سا بدلہ ہوگا، تھوڑا انتظار کر لوں گا نا تو قیامت میں اللہ تعالیٰ میری طرف سے بہت اچھا بدلہ لے گا، اور ہو سکتا ہے میرے صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ مجھے جنت کے اعلیٰ درجات دے۔
ہماری سوچ تو بڑی ہونی چاہیے نا، ہماری سوچ تو یہ نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا میں سب کچھ کر لیا. یہ تو کافروں کی سوچ ہوتی تھی کہ نہیں؟ وہ کہتے تھے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کہ بس دنیا کی زندگی جو ہے نا وہ یہی زندگی ہے، بس اسی میں جینا ہے، اسی میں مر جانا ہے، اسی میں ختم ہو جانا ہے، دوبارہ قیامت میں اٹھائے نہیں جائیں گے. لیکن ہم تو یہ نہیں سوچتے نا، ہم تو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت میں جب اچھی زندگی دیں گے اس میں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے درجات دیں گے. تو کسی سے بدلہ لیں گے؟ کسی نے اگر آپ کو تنگ کیا، آپ کو پریشان کیا، آپ کو گالی دے دی، آپ کو دھکا دے دیا، آپ کو مار دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اتنا بدلہ لینے کی اجازت ہے جتنا اگلے نے تنگ کیا ہے، لیکن اگر وہ بھی نہیں لیتے، صبر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ صبر پہ کیا کریں گے؟ بہترین لکھیں. تو آج آپ دو باتیں یاد رکھیں. پہلی بات کہ نماز کی کیا کرنی ہے؟ نماز بالکل بھی نہیں چھوڑنی. قرآن پڑھنے ہو، نماز چھوڑنے ہو، یہ چیز ہمیں زیب ہی نہیں دیتی. اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ بدلہ لینا ہے، دوستوں کو بلانا ہے، بھائیوں کو بلانا ہے، پوری ٹیم کو بلانا ہے، بندوں کو بلانا ہے. کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا ہے، اس لیے کہ ہمیں یہ کہنا ہے کہ میں قرآن پڑھنے والا بچہ ہوں، اور قرآن مجھے یہ سکھاتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ اچھے لوگ جو ہے نا وہ معاف کر دیں گے نا، جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. ختم ہو جائے گا کہ نہیں؟ چلے اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.